اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہما السلام المؤمن مثل کفۃ المیزان کلما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ رات بڑی غمناک، المناک، مصیبتناک اور شیعوں کے لیے ایک قیامت کی رات، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی یہ شب ہے کہ جس میں ہم اور آپ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کو ان کے اس لال کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پروردگار ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہمارے ساتویں امام ہیں کہ جن کی والدہ کا نام حمیدہ خاتون ہے، باپ صادق آل محمد ہیں اور ماں جناب حمیدہ ہے۔ 7 سفر میں اس امام کی اکثر و بیشتر آپ نے محفل نہیں سنی ہوگی، اس لیے کہ ان دنوں میں امام کی ولادت آتی ہے کہ جو ہمارے یہاں غم کے دن مانے جاتے ہیں، 7 سفر۔ تو اس میں امام علیہ السلام کی تذکرہ ہوتا ہے مجالس کی شکل میں، لیکن جشن نہیں منایا جاتا۔ اس امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ٹوٹل ایج 55 سال ہے۔ 55 سال کی عمر میں 14 سال سے زیادہ قید کی عمر ہے۔ 14 سال سے زیادہ۔ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے اور پڑھنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ اگر تنگی میں ہوں یا آپ اگر اکیلے میں ہوں اور آپ اپنی فیملی سے دور ہوں اور آپ اپنے بچے سے دور ہوں اور اے سی بھی چل رہی ہو اور لائٹ کا انتظام بھی ہو اور کھانا بھی اچھا ہو اور ہر طرح کا عیش اور آرام آپ کے پاس ہو، لیکن آپ ایک کمرے میں ہوں، فیملی سے دور ہوں، آپ کو بچوں کی خبر نہ ہو، بچوں کو آپ کی خبر نہ ہو، تو ایسے ماحول میں محل بھی قید خانہ بن جاتا ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ کو ذرا تھوڑا سا دور رکھ دیجئے،
آپ دن گننا شروع کر دیتے ہیں، 10-15 دن آپ سے بڑی مشکل سے گزرتے ہیں، ایک ایک دن کے گھنٹے گنتے ہیں، منٹے گنتے ہیں، سیکنڈے گنتے ہیں، لیکن وہ امام جو اتنی سخت قید میں ہو اور اس کے باوجود بھی کاروان ہدایت کو آگے بڑھاتا رہے، اسی لیے اللہ کسی ایسے کو امام نہیں بناتا کہ جس میں ثبات قدم نہ ہو، جس میں شجاعت نہ ہو، جس میں بہادری نہ ہو، نہیں، امام صرف اور صرف خدا سے ڈرتا ہے، کائنات کی کسی اور شے سے نہیں ڈرتا۔ یہ امامت کی علامت ہے، امامت کے اوپر نہ کسی کا رعب پڑتا ہے، نہ امام کسی سے ڈرتا ہے، نہ امام کسی سے مرعوب ہوتا ہے، نہ امام سے زیادہ پوری کائنات میں کوئی پڑھا لکھا ہے، نہ امام سے زیادہ دل کی بات کوئی جان سکتا ہے، امام کہتے ہی اسے ہیں۔ دیکھیے لوگوں کے امام نہیں ہے، یہ میں توجہ چاہتا ہوں، یہ لوگوں کے امام نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلطی ان لوگوں سے جو امام بن کے بیٹھ گئے اور ان کی جگہ پہ بیٹھ گئے، ان سے یہی ہوئی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ امام یعنی لوگوں کا امام۔ دیکھیے جب دنیا بناتی ہے کسی کو اپنا امام، تو جنہوں نے بنایا ہے ان کا امام ہے وہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جسے اللہ امام بنا کے بھیجتا ہے وہ ذرے ذرے کا امام ہوتا ہے، وہ کائنات کا امام ہوتا ہے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ وہ اگر پرابلم میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو اور امام اس کی پریشانی دور نہ کر سکے۔ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو، مثلا ولادت کے وقت ایک پریشانی ہوتی ہے ہماری خواتین کو، سب کو ہوتی ہے، ایسے ہی پریشانیاں ان کو بھی ہوتی ہیں جو حیوانات ہوتے ہیں۔ ایک آیا شیر، اس شیر کو دیکھ کے جتنے بھی لوگ تھے پاس امام کے وہ سارے بھاگ گئے، مگر وہ شیر ڈائریکٹ امام کے پاس آیا اور اپنا منہ امام کے کان تک لے آیا۔ اب میں نے کہا نا کہ اگر امام جو ہوتا ہے وہ پوری کائنات کا امام ہے، ہر شے کا امام ہے، ذرے ذرے کا امام ہے، جن کا امام ہے، انسان کا امام ہے، درندوں کا امام ہے، حیوانات کا امام ہے، ہواؤں کا امام ہے، فضاؤں کا امام ہے، سورج کا امام ہے، چاند کا امام ہے، یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ وہ جس کا امام نہ ہو، زمانے کا امام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ زمانے کا امام ہے، اسی لیے کہتے ہیں امام زمان، تو زمانے کا بھی امام ہے۔ تو لہذا یہ امام جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہر مخلوق کا امام ہوتا۔ لوگ بھاگ کے جانے لگے، بھاگنے لگے، ارے یہ شیر آ گیا، امام نہیں ڈرے، اس نے کان میں کچھ کہا، چلا گیا۔ بعد میں پھر لوگ آئے، مولا کیا کہہ رہا تھا، یہ بتائیے یہ کہہ کیا رہا تھا؟ کہا اصل میں اس کے یہاں ولادت ہونے والی ہے تو یہ آیا تھا مولا دعا کر دیجئے، اور اس کے بعد دوبارہ آیا تو شکریہ ادا کرنے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان ناشکرا ہو سکتا ہے، مگر وہ شکریہ ادا کر کے گیا۔ تو دو باتیں، اب اس شیر نے کیا کہا امام یہ بھی سمجھ گئے، اور اس کو پریشانی کیا ہے وہ بھی دور کر دی امام نے۔ یہ ایگزامپل کے طور پہ میں نے اس امام کا آپ کو، کیونکہ اس امام کی شہادت ہے تو اسی امام کی بات میں نے بتائی آپ کو۔ تو یہ جو امام ہوتا ہے یہ ہر چیز کا امام ہوتا ہے۔ امام کی علامتوں میں سے ایک علامت امام کی ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی لینگویج ہیں، دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں، اس زبان کو جو اہل زبان سے اچھا جانتا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ مطلب میرے یہاں بھائی پنجابی بھائی بھی بیٹھے ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، علاقوں میں زبان تبدیل ہو جاتی ہے۔
پتہ نہیں دنیا میں کتنی زبانیں، انگریزی ہے، ہندی ہے، پنجابی ہے، مراٹھی ہے، سرائکی ہے، پنجابی میں بھی کئی ہیں، لیکن امام اسے کہتے ہیں جو ہر زبان کو، یعنی دنیا میں جتنی بھی زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، مثلا اگر ایک انگریز آ جائے اس وقت امام زمانہ کے پاس اور وہ سوال کرے تو اسے جواب امام زمانہ عربی میں نہیں دیں گے، اسے انگریزی میں دیں گے. انگریز یہ کہہ کے اٹھے گا ایسی انگریزی دنیا میں کسی کی ہے ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے، جب میں ضرورت کے لیے آیا ہوں سب کی، تو میرے اندر اتنی نالج ہونی چاہیے کہ میں سب کی ضرورتوں کو سمجھ سکوں. ہمارے اگر امام زمانہ کو بھی ہماری طرح ترجمے والا رکھنا پڑ جائے تو وہاں ترجمے والے کی ضرورت نہیں ہے. مجتہد کو ترجمے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو ترجمے کی ضرورت ہے، مگر امام کو کسی کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. ہندی آئے گا ہندی میں بات کریں گے، پنجابی آئے گا پنجابی میں بات کریں گے. جس زبان میں آپ اپنے امام کے پاس جاؤ گے نا، جب وہ زمانہ آئے گا ہمارے امام بھی ہمارے سامنے ہوں گے، تو جس زبان میں آپ چاہے، آپ کیسی بھی زبان میں بات کر لیجئے، امام اسی میں کریں گے آپ سے. یہ آسانی ہے. اس لیے امام اللہ اسے ہی بناتا ہے جیسے بناتا ہے، اس کو نالج اتنی دیتا ہے، اس کو تعلیم اتنی دیتا ہے. اسی تعلیم کے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں. تو ٹوٹل عمر میں نے آپ کو بتائی 55 سال، 14 سال قید میں گزرے ہیں، اور اس کے علاوہ ماں کا نام حمیدہ ہے. 17 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں تھیں. 17 بیٹے اور 18 بیٹیاں. یہ خود ایک مسئلہ ہے اس امام کی اعجازی زندگی کا. اس پہ بھی غور فرمائیں آپ. یعنی جس امام کو قید میں سب سے زیادہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کی نسل نہ بڑھے، تو اللہ نے سب سے زیادہ نسل بھی اسی امام کو دی. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی. ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی اس امام کی سب سے کم نسل ہوتی، لیکن چونکہ وہ قید میں اسی لیے ڈال رہے ہیں نسل آگے نہ بڑھے ان کی، تو اللہ تو جو چیز جس لیے آپ نے کام کیا ہے اسی کو تو رد کرتا ہے پروردگار. فرعون کا ارادہ کیا تھا؟ موسیٰ پیدا، بھئی یہی تو ارادہ تھا. تو اب اللہ نے کیا کیا؟ پیدا بھی کیا اور گھر میں پلوایا. اور بچے تو اپنے گھروں میں پلے، مگر موسیٰ کس کے گھر پلے ہیں؟ اسی طرح یہ امام قید میں رہے. میں توجہ چاہتا ہوں ماشاءاللہ لوگ تھوڑا اگر ابھی سے تھوڑا سا آگے آ جائے تو جو آئے گا بس وہ پیچھے بیٹھتا رہے گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. چونکہ میٹر بہت زیادہ ہے اور مجلس ایک ہے، تو اس لیے بڑا سنبھل کے مجھے آپ حضرات کو بتانا ہے. 2 سال میں جو پڑھ چکا ہوں وہ ریپیٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ میری عادت میں شامل ہے کہ ریپیٹ جلدی سے جب تک سارا نہ ہو جائے تب تک نہیں. تو لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام 14 سال قید میں رہے، جاتے رہے، آتے رہے، چھٹتے رہے، پھر آتے رہے، اس طرح زندگی گزرتی رہی. امام علیہ السلام نے ایک قول، اب وہ ان کا ایک حدیث جسے آپ کہیے، اس امام کی حدیث سنیے اور یہ دیکھیے یہ ہم پر حدیث کیسے فٹ ہوتی ہے. ہر آدمی اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کر کے جائے. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. المومن مثل کفت المیزان. یہ جو مومن ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ترازو کے 2 پڑڑے. ترازو ہوتا نہیں آتا، ویسے آپ کی سمجھ میں ترازو بڑی مشکل سے آئے گا کیونکہ اب یہاں کا ترازو بالکل الگ ہے. سمجھ رہے؟ تو مثل کفت المیزان، پہلے ہوتا تھا نا میزان ترازو، تو اس کے 2 پلڑے ہوتے تھے. امام کیا فرماتے ہیں؟ مومن کی مثال ترازو کے پلڑے کی طرح ہے. کلما زیدہ فی ایمانہ، جیسے جیسے اس انسان کے ایمان میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے اللہ اس کی بلاؤں میں اضافہ کرے گا. اب حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا فٹ کرنے کی اپنے اوپر.
جیسے جیسے ہم اپنی خوش بختی کا معیار یہ سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ جب کسی بڑی بڑے حالات بڑھیا ہیں، نماز بھی وقت پہ پڑھی نہیں پڑھی، روزہ بھی رکھا نہیں رکھا، زیارت پہ بھی گیا نہیں گیا، مگن ہوں اپنی تجارت میں اور مگن ہوں، اور مولانا جو مستقل نماز پڑھتے ہیں، مستقل مجلس میں جاتے ہیں، ان پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک میں ہوں وقت پہ جاتا ہوں، اگر وہ بھی موقع مل گیا تو اتنا میرا کام اور کرم خدا تو دیکھیے آپ میاں، بارش ہو رہی ہے دولت کی، بارش ہو رہی ہے پیسے کی، اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا آرام، اور مرض تو دیکھا ہی نہیں ہے، بیماری تو دیکھی نہیں ہے۔ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تم کو کوئی پریشانی نہ آئے 40 دن میں، تو اپنے کو چیک کرو کہیں اللہ نے آزمانا تو نہیں چھوڑ دیا ہے، کہیں اللہ آزمائش بند تو نہیں کر دی، کہیں ہم دلدل میں تو نہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ایسا آدمی عذاب کا انتظار کرے کہیں ایسا نہ ہو اس پہ عذاب آ جائے، کس میں مبتلا، کس گناہ میں مبتلا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ امام فرماتا کلما زید فی ایمانہ، جیسے جیسے آپ کا ایمان بڑھتا ہے ویسے ویسے آپ کا امتحان بھی بڑھتا ہے، اللہ لیتا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا مومنوں کو، یہ مول صاحب حالات ٹھیک چل رہے تھے، کبھی اس کی ٹینشن، کبھی اس کی ٹینشن، کبھی یہ ٹینشن، کبھی اپنی ٹینشن، کبھی گھر والوں کی ٹینشن، کبھی اس مومن کی ٹینشن۔ یہی ہے تمہارے درجات میں اضافے کا سبب۔ امام کہتے ہیں جیسے جیسے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے تمہاری بلاؤں میں اضافہ ہوگا۔ اور اب جملہ کہنا میرا کام ہے اور جو جو بیٹھے ہیں اس کو سراہنا آپ کا کام ہے، مگر ان بلاؤں سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان مشکلوں سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مومن گھبرائے جس کے پاس مشکل کشا نہ ہو، لیکن جس کے پاس 14 مشکل کشا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے بلائیں تو آئیں گی۔ اب کہیں گے جناب یہ کون سی اچھی بات ہے کہ بلائیں دو؟ نہیں، اچھی بات تو جب نہیں تھی کہ بلائیں دیتے اور مشکل کشا نہ دیتے۔ میں تو کہتا ہوں بلائیں آنی چاہیے، کم سے کم خود ایمانداری سے بتائیے آپ کا رابطہ مشکل کشا سے کم مضبوط ہوتا ہے؟ بتائیے مجھے سوچ کے، جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ ہیں بالکل حالات اچھے چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں یاد آتے مولا؟ ادھر تھوڑا سا بخار ہوا، ارے مولا مجھے ٹھیک کر دو، مولا مجھے صحت دے دو، میری ماں کی طبیعت ٹھیک کر دو، میرے والد کو ٹھیک کر دو، میری متوجہ ہوا نہیں ہوا؟ کبھی کبھی جاب کا جھٹکا دے دیا، پوچھنے آ گیا مولانا صاحب کوئی عمل بتا دیجئے۔ اس کا مطلب ہے پریشانیوں میں رابطہ مضبوط آتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر کے شعر کا مفہوم ہے، سمجھ رہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب مجھے گرنے میں زیادہ مزہ آنے لگا، مطلب مفہوم ہے اس کا یہ کہ جب مجھ کو گرنے میں زیادہ مزہ آنے لگا تو میں اپنی طرف سے اور زیادہ گرنے لگا تاکہ جب گروں تو یا علی کہہ سکوں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں یہ ہے کہ بلائیں آتی ہیں تو بلائیں ٹلتی بھی ہیں، ہم تم کو بلاؤں کے دلدل میں چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہمارے امام ہیں۔ اسی لیے ان کے روزے کوئی سنی کوئی شیعہ کوئی بھی جائے، میں ہر سال ایک واقعہ پڑھتا ہوں، یہاں بھی 2 سال پڑھ چکا ہوں، اب بھی پڑھوں گا، پہلے تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، اب خالی اشارہ دینا کہ یہی تو کمال ہے ان کا آل محمد کا، کہ مثلا اگر آج بھی کسی کا بچہ کوئی قید میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو، تو جس امام کا سب سے زیادہ واسطہ کام آتا ہے وہ ہمارا یہ 7واں ہے۔ کسی بھی آپ پرابلم میں ہو، مصیبت میں ہو، تو 7ویں امام کا واسطہ دیجئے،
لوگ کہیں گے جناب جو خود قید میں ہو، یہی تو ہوا کہ جب تاریخ بغدادی میں ہر سال پڑھتا ہوں، کہہ رہا ہوں مگر اس سال آدھا منٹ پڑھوں گا کل. اس عورت کا بیٹا قید میں ڈال دیا گیا، پریشان ہوئی، وہ امام کے روزے پہ آئی 7ویں کے، اور امام سے کہا مولا میرے بچے کو آزاد کرو. سامنے والا ایک آدمی تھا، اس نے کہا خبردار، یہ بیچارہ کیا کرے گا، یہ تو خود قید میں مر گیا ہے. پھر گئی امام کے روزے پر. مجھے اس بات کا صدمہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کے بارے میں اس نے کچھ کہا، مجھے اس کا صدمہ ہے تمہاری طاقت کو چیلنج کیا. تھوڑی دیر ہوئی تھی، بیٹا آ گیا سامنے. بیٹا صحیح ہے، یہ میں نے تفصیل سے پڑھ دیا تھا تو میں نے اشارہ دے دیا خالی. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کلما زید فی ایمان زید فی بلا. پھر امام کو 2 آدمیوں سے سخت نفرت. اب وہ تو آپ پوچھیں گے میرے سے کہ بھئی آپ کون، ہمارے امام کو کیوں نفرت ہے؟ 2 آدمیوں سے. کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ کو نفرت ہے تو امام کو خود بخود. ان اللہ لیبغض العبد النوام. اللہ کو اس بندے سے زیادہ نفرت ہے جو بہت زیادہ سوتا ہو. بہت زیادہ، اور اسے مستی سمجھ رہا ہے. دن میں بھی سو رہا ہے، رات میں بھی سو رہا ہے، دن رات سو رہا ہے. نہ کام کے لیے وقت ہے، نہ عبادت کے لیے وقت ہے. کیا کہتے ہیں امام؟ اللہ کو بڑی نفرت ہے اس جوان سے. نہیں، سوئے تو وقت پہ سوئے، جاگے تو وقت پہ جاگے. ہم نیند سے نفرت نہیں کرتے. اب جملہ میں نے کہہ دیا، اب اس میں آپ کی ذہانت ہے کتنا لیتے ہیں. ہم نیند سے نفرت نہیں کرتے. اگر ہم نیند سے نفرت کرتے تو ایک سونے میں علی کو مرضی کا مالک نہ بنا. لیکن یہ جو بندہ کچھ کرتا ہی نا. دوسرا، ان اللہ لیبغض العبد الفارغ. یہ وہ میرے جوان سنیں جو انڈیا میں ہیں اور پاکستان میں ہیں، یہ ان کے لیے میسج ہے. اللہ ان بندوں سے نفرت کرتا ہے جو فارغ پھریں، کوئی کام نہیں، گلیاں آباد ہیں جن سے. ماشاءاللہ ایسے ایسے مشٹنڈے جوان بہت ہیں انڈیا پاکستان میں، واقعی ایسے بہت ہیں. انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، اور ان کا کام یہی ہے کہ انہیں کوئی کام نہیں ہے. انہیں مجلسوں سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے. وہ فرش ازا کی زینت نہیں بنتے، گلیوں کی زینت بنتے ہیں. مجلس امام باڑے میں ہوتی رہتی ہے، وہ ٹہلتے رہتے ہیں ادھر ادھر. 5 ادھر کھڑے ہیں، 5 ادھر کھڑے ہیں، 5 ادھر کھڑے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسے جوانوں سے اللہ نفرت کرتا ہے جو فارغ ہوں، کام ہی نہ کرتے ہوں، بالکل اپنے وقت کا، اپنا وقت جو ہے آوارگی میں گزارتے ہوں. کبھی ادھر کھڑے ہو گئے، کبھی ادھر کھڑے ہو گئے، کبھی ادھر کھڑے ہو گئے. اللہ کو نفرت ہے. اللہ کو محبت ہے ایسے جوان سے جو نماز کے وقت پہ نماز پڑھے، مجلس کے وقت پہ مجلس کرے، عبادت کے وقت پہ عبادت کرے، کام کے وقت پہ کام کرے. اب ایک گروپ ہمارے ہاں بھی چل گیا جی، میرا تو کام ہے صرف نماز، میں اور کچھ نہیں کروں گا. صبح کو اٹھا تو نماز، شام کو اٹھا تو نماز، ادھر مغرب سے پورا دن نماز ہی نماز. اور مسجد ہی آباد کر لی، کونا آباد کر لیا ایک. دن رات نمازیں، دن رات نمازیں، دن رات نمازیں. اور کوئی بیوی کہیں جائے، بچے کہیں جائے، کمانے سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ جو فاتحہ کا مسجد میں آتا ہے اسی کو کھا کے خوش ہیں. ایسے بھی ہیں. اسلام ایسے عابد سے بھی نفرت کرتا ہے. اسی کو لے لیجئے، ایک جوان ایسا، میں جی میرا کوئی کام نہیں، میں تو عزاداری بڑھا رہا ہوں بس. میری بیوی کہیں بھی جائے، میرے بچے کہیں بھی جائے، میں تو دن رات ماتم کروں گا بس. صبح کو ماتم، شام کو ماتم، رات کو ماتم، سحری میں ماتم، عشاء میں ماتم، مغرب میں ماتم. مجھے کیا مطلب ہے بیوی کہیں بھی جائے. خبردار، اللہ تجھے عزادار نہیں دیکھنا چاہتا، تیری پوری نسل کو عزادار دیکھنا چاہتا ہے. حلال کما کے کھلا تاکہ اچھے اچھے عزادار پیدا ہو. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر.
اب اگر میں کہوں ہو سکتا ہے میری کلپ بنا دے کوئی اسی کی کہ ماتمیوں کو یوں کہہ دیا، اسی لیے میں نے نمازی کی مثال پہلے دی ہے، کیونکہ اتنا تو چالاک میں بھی ہوں بھائی، کیونکہ ہماری جو قوم ہے وہ نماز کے مسئلے میں کچھ بھی کہہ دے کوئی، اس پہ کوئی بات نہیں، لیکن ان کی عقیدت کے خلاف کوئی بول دے پھر تو یہ جلوس نکالنے کو تیار ہیں، اور ایسے ایسے جنہیں دین کا پتہ بھی نہیں بیچاروں کو، املا کیا ہے دین کا، عزاداری انہوں نہیں پتا کہ الف سے ہے یا عین سے، اتنے بڑے پڑھے لکھے ہیں مگر وہی عزاداری کے ٹھیکیدار ہیں، سمجھ رہے؟ تو آج کل عزاداری کا ٹھیکیدار بھی وہ بن جاتا ہے جو پیسہ زیادہ دے دے وہی عزاداری کا ٹھیکیدار۔ تو بھائی ایسا نہ کریے، میرا مولا فرماتا ہے یہی امام جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے اس امام سے سیکھیے اصل دین کیا ہے، کہا کہ انسان کو اپنا حصہ، امام فرماتے ہیں انسان کو اپنا حصہ 4 وقتوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک دن میں 24 گھنٹے، 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، ہمارے اور وہ 4 حصے اگر سننا چاہتے تو صلوات بآواز بلند پڑھیں آپ۔ ان یکون ساعاتکم یا زمانکم 4 ساعات، تمہارا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ 4 حصوں میں ہونا چاہیے۔ پہلا حصہ لمناجات اللہ، ایک وقت دو اپنے پروردگار کو جس میں آپ اللہ سے راز و نیاز کر سکو، یہ ایک وقت ہے۔ اب آپ 24 گھنٹے میں سے آپ لگا لیجئے صبح کی نماز میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی آپ کو؟ 2 منٹ، 2 منٹ لگا لو، کتنی منٹ لگ جائیں گی 17 رکعت میں؟ نہیں ایک ہی تو لگاؤ گے یار، اتنی لمبی نہیں پڑھتے آپ لوگ، ایک رکعت میں 1 منٹ، چلو ایک سے زیادہ نہ لگاؤ، آدھی لگا لیجئے، کتنے ہوں گے بھائی؟ 17، اگر آدھی منٹ لگائے، اور اگر 1 لگائی بہت ہی مطلب اطمینان سے پڑھ کے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 34۔ چلو نماز شب کا بھی لگا لیجئے، چلے تو 24 گھنٹے میں سے 40 منٹ ہم میں سے کوئی اللہ کو نہیں دیتا، اور اگر دیتے ہیں تو بیچارے ایسا بھی چلیے گھنٹہ ہی لگا لیجئے۔ تو امام کیا فرماتے ہیں ایک حصہ تمہارا ہو اللہ سے مناجات کے لیے، اور اللہ نے اپنا وقت معین کر دیا، کچھ مستحب رکھ دیا کچھ واجب رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو واجب میں کتنا وقت لگا آپ کو؟ اللہ نہیں چاہتا میری ہر وقت نماز پڑھو، واقعی یہ کہیں نہیں ہے، نہ ائمہ نے فرمایا، یہ ائمہ نے ہمیں عبادت کر کے دکھائی ہے مگر آپ سے مطالبہ نہیں کیا ہے، ہمارا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ایک وقت آپ کا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ نکل گیا آپ کا۔ دوسرا وقت لامر المعاش، کمانے کے لیے لگاؤ، ایک وقت جاب میں لگاؤ، تجارت میں لگاؤ، اپنے کام میں لگاؤ، یعنی کچھ کما کے لاؤ، لامر المعاش کا لفظ ہے بھائی، اللہ کے لیے لگاؤ ایک، امر معاش کے لیے لگاؤ، جسے آپ کہتے ہیں دنیاوی نہیں ہے، یہ کام کرنا بھی آخرت کا حصہ ہے، تو اسے دنیا داری نہیں کہتے، اس لیے کہ بیوی لے کے آئے تو اللہ کی مرضی سے، اولاد پیدا کی تو اللہ کی مرضی سے، نسل آگے بڑھائی تو نبی کی مرضی سے، تو اب یہ سارے کام تو انہی کے اشاروں پہ ہو رہے ہیں، اور جو ان کے اشارے پہ ہو وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے لیے ایک وقت نکل گیا، دوسرا وقت نکلا کس کے لیے؟ کام کے لیے۔ تیسرا وقت نکالو اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی پھوپھی، خالہ، مامی، ماموں، ننیال، ددیال، دوست، احباب، ان کے لیے بھی وقت نکالو، ان کو ایسا نہ لگے کہ آپ مسجد کے ہی ہو کے رہ گئے یا کام ہی کے ہو کے رہ گئے، ان کے لیے بھی وقت نکالو۔ کتنے وقت ہو گئے؟ 3۔ اب چوتھا وقت سنیے،
چوتھا وقت نکالو اپنی لذات کے لیے. اب امام نہ لفظ استعمال کرتے، میں بھی نہ کرتا. اپنی دنیاوی لذتوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. تو 4 وقت ہو گئے. اللہ کے لیے 1، دوستوں کے لیے 2، نوکری اور جاب کے لیے 3، اور چوتھا اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے. اور امام کا لفظ، امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو آخری ہے نا، اپنی فیملی کے لیے وقت نکالنا، جتنا اچھا وقت اپنی فیملی میں گزارو گے اتنا ہی اچھا وقت پھر ان تینوں میں گزرے گا. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یعنی جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزاری اس کا وقت جاب پہ بھی اچھا گزرے گا، رشتہ داروں میں بھی اچھا گزرے گا، عبادت میں بھی اچھا گزرے گا. اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو بیوی ہوتی ہے یہ عبادت میں مددگار ہے. کنوارے کی نماز 2 رکعت کی ثواب 2 ہی رکعت کا ہے، لیکن اگر شادی کر لے تو 70 رکعت کے برابر ہو جاتا ہے. یقین نہ آئے تو میں آپ کو بتاؤں، علی نے تلوار تو چلائی تھی جنگ بدر میں بھی، اور تلوار چلائی تھی جنگ احد میں بھی، لیکن اس تلوار کے لیے نبی نے نہیں کہا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے، مگر ادھر زہرا سے شادی ہوئی، ادھر عبادت کا وزن بڑھا. تو اس کا مطلب ہے بیوی بڑی عظیم شے ہے. اب چونکہ ہر ذاکر جو ہے وہ گیسیز میں ہم اشرا پڑھ رہے تھے تو اس میں ماں 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 کا بیان کافی آیا. ایک خاتون نے ہمیں پرچی لکھ کے دی وہیں کہ جناب کیا اسلام میں ہمارا بھی کچھ ہے؟ یہ آپ ہمیشہ ہمارے شوہروں کو جو لگے پڑے ہیں 8 دن سے، یہ تو پہلے سے ہی ایسے تھے، آپ کی مجلس میں آگے تو یہ اور ہو گئے. تو اب میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی، وہ سن رہی ہیں اس مسئلے کو. تو میں نے یہ کہا کہ بھائی میں نے کہا یہ موضوع میں ضرور پڑھوں گا، لیکن 11 محرم کو پڑھوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے عشرے کے بعد جو 11 محرم آتی ہے اس کے بعد ماشاءاللہ امام باڑے خود بخود خالی سے ہو جاتے ہیں، آتا نہیں ہے. اب میں نے جو 11 کو دیکھا تو پورا گسیس کا امام باڑا فل تھا بالکل بھائی، جیسے 9 محرم میں ہو. اب میں نے ایک سے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا آج آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں باقاعدہ. سمجھ اور عورت پکڑ کے لے کے آئی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب یہ تو میں نے آپ کو مذاق میں جواب، ہنسی میں. ایک ذرا گہرائی سے سن لیجئے. یہ جو ہماری کچھ بہنیں، میری بہنیں جو نیچے بیٹھی ہیں جہاں جہاں مجھے سن رہی ہیں، سمجھ رہے، میری بیوی بھی سن رہی ہے بھائی، میں تو خود ہی سنبھل کے بولوں گا. دیکھو ہاں کبھی یہ نہ سمجھیے گا آپ، ڈر سب کو ہے. تو میں اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ماں باپ کے فضائل یا ماں کی اگر عظمت بیان کر دی تو بیوی کی کیوں نہیں کی. یہ غلط نظریہ ہے اور اس کے علم کی کمی ہے میری بہن کے جو یہ سمجھ رہی ہے. یہ مجلس تیرے حق میں بھی ہو رہی ہے اگر تم مستقبل میں سوچے تو. کوئی بھی مجلس جو ماں پہ ہوتی ہے، وہ آج کی جو لڑکی بیوی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے خلاف ہو رہی، نہیں، تیرے اوپر ہی ہو رہی ہے. مگر یہ مجلس تیری سمجھ میں جب آئے گی جب تو ماں بنے گی. سمجھ رہے آپ؟ تو میری بہنوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو لہذا آپ کے لیے بھی یہ مجلس ہے. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں بیوی کے اپنے، میرا مولا کیا فرماتا ہے 7واں امام،
کہ بھائی اگر جتنا اس فیملی کے ساتھ رشتہ مضبوط کرو گے اتنا ہی اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی جاب پہ رشتہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی دوستوں سے. اس لیے کہ ادھر سے ہی اگر ٹینشن بھری زندگی ہے تو پھر نماز میں بھی وہی سوچتا رہے گا. اس لیے امام فرماتے ہیں 4 وقت نہ تو سارا اللہ ہی کو دو کہ اللہ اللہ میں تسبیح گزر رہی ہے، نہ آپ سارا دوستوں ہی کو دو، نہ سارا جاب ہی کو دو. نہیں، اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو تو 4 وقتوں میں اپنے وقت کو تقسیم کرو. یہ 7ویں امام کا تحفہ ہے آپ کے لیے. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا فارغ نہیں رہنا ہے. میرے مولا اگر قید سے بھی نکلتے تھے فوراً پہنچ جاتے تھے جنگل میں اور وہاں اپنے دادا علی کی طرح کام کرتے تھے. اور جب کسی نے کہا کہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں، کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کھلاؤں اس طرح جس طرح میرے آبا و اجداد محنت کر کے کھلاتے تھے. ہمارے اکثر اماموں نے کھیتیاں کی ہیں، ہمارے اکثر امام کھیتیوں میں گئے، کام کیے ہیں، پھاوڑے چلائے ہیں، زمین کھودی ہے، کنویں کھودے ہیں. سب سے زیادہ امیر المومنین نے کنویں کھودے ہیں. جنگل میں جاتے تھے کنواں کھودتے تھے، جنگل میں جاتے تھے کنواں کھودتے تھے، اور اس کے بعد غلام خریدتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے. اب آپ کہیں گے علی نے اتنا پیسہ، علی نے اگر پیسہ بھی، میرا مولا غریب نہیں تھا، اس کا تو لقب ہی امیر ہے. یہ غلط پتہ نہیں کہاں سے وائزین اور ہمارے جو وائز ہیں ذاکر ہیں کہاں سے میرا مولا غریب تھا. کون کہتا ہے غریب تھا بھائی؟ جس کے اشاروں میں سورج ہو تو بھلا وہ غریب نہیں ہے. میرا مولا خود کام کرتا تھا اور محنت کر کے پتہ نہیں کتنے غلام علی نے آزاد کر دیے تھے. یہاں کنواں کھودا، پیسہ ملا، ادھر پیسہ دیا آقا کو، کہہ دیا تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. یہ ہے کتنے کنویں کھودے مسافرین کے لیے تاکہ جب جائیں تو انہیں پانی کی کوئی پریشانی نہ ہو سکے. تو لہذا ہمارا امام بھی یہی اپنے وقت کو اتنے حصوں میں بانٹو. تو امام کی پہلی صفت ہے جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی بھی کائنات کے لوگ ہیں، حیوانات ہیں، جن ہیں، وہ سب کا امام ہوتا ہے تو سب کی زبان وہ سمجھتا ہے اور اسے اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ دیکھیں دنیا میں آج تک وہ مشین نہیں بنی. آپ کے ہاتھ پہ کنٹرول کر لیں گے، آپ کے پیروں پہ کنٹرول کر لیں گے، کسی بھی طرح کنٹرول کر لیں گے. آج تک وہ مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ جو آپ کے ذہن پہ کنٹرول کرے، یعنی وہی سوچیں جو وہ چاہے. بس یہ طاقت بھی اگر کسی کو حاصل ہے اسی کو امام کہتے ہیں. ذہن تمہارا ہے مگر سوچو گے وہ جو ہم چاہیں گے. ایسا ہی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں باقاعدہ بڑا عجیب و غریب، ہارون رشید نے، زندگی میں نہیں سنا ہوگا، ہارون رشید نے جب امام کو قتل کرانے کی سازش کی اور کئی دفعہ کوشش کی قتل کر دیے جائیں امام. اب جب امام کو قتل کرانے کی کوشش کی تو اس نے سوچا جس کے پاس بھی ذرہ برابر دین ہے وہ امام کو قتل نہیں کر سکتا. تو ایسے جاہل غلام نہ جانے کسی ملک سے لائے گئے 30-35 جاہل بالکل، جنہیں دین کی ذرہ برابر نالج نہیں، ان کو لایا گیا کہیں سے. اور اس کے بعد کہا ہاتھوں میں تلواریں دے دی، اور ہاتھوں میں تلواریں جیسے یہ امام میرے پاس دربار میں آئے فوراً اس کے اوپر ٹوٹ پڑنا، 35 تلواریں ایک ساتھ پڑیں گی، قتل ہو جائے گا، بعد میں سنبھال لوں گا. اب جیسے ہی یہ گئے اور یہ وعدہ ہوا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، اور شراب انہیں پلائی جا رہی ہے، شراب کا نشہ دیا جا رہا ہے انہیں کہ جب یہ آئے تو قتل کر دیں گے. اب جیسے ہی امام آئے سارے غلام قدموں میں گر گئے. سارے غلام سنیے، ابھی سارے غلام قدموں میں گر گئے. جو سارے امام قدموں میں گرے تو اس نے 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا. ان لوگوں نے کہا بھئی ہماری مجبوری یہ ہے، اچھا ابھی تک وہ پہچانے بھی نہیں امام کو، ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب یہ آتا ہے تو ہمارے دل کانپنے لگتے ہیں. کہاں سے اتنی طاقت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ہارون رشید نے کہا میں ایک دوسرا طریقہ اپناتا ہوں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کہا دوسرا طریقہ یہ اپناتا ہوں کہ ان کو
کئی دن تک بہت زیادہ شراب پلائی جائے اور ایک لکڑی کا مجسمہ تیار کیا جائے امام کی شکل کا، اور شراب کے نشے میں کئی دن ان کو ٹریننگ دی جائے کہ یہ اس مجسمے کے اوپر حملہ کریں، تو روز ایک مجسمہ لایا جاتا ہے امام کی شکل کا، بنایا جاتا ہے، ان کو شراب میں دودھ کیا جاتا ہے، بالکل شراب بہت زیادہ پلائی جاتی ہے، ہاتھ میں تلوار دی جاتی ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے اب حملہ کر دو، وہ حملہ کر دیتے ہیں، اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، پھر اسے جوڑ کے پھر اسے پیش کر دیا جاتا ہے کئی دنوں۔ اب یہ مطمئن ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اب تو یہ موسی کاظم قتل ہو جائیں گے اور میرے اوپر بات بھی نہیں آئے گی، میں کہہ دوں گا شراب کے نشے میں غلاموں نے قتل کر دیا۔ سنیے بھائی سنیے، علامہ مجلسی نے لکھا اس واقعے کو کہ قتل کر دیے جائیں گے۔ جب کافی ٹریننگ دے دی تو امام کو پھر بلایا دربار میں، بلکہ اب دربار کو چھوڑ دیا جنگل میں، کہیں ان کی اہمیت، اور ایک جگہ لے گئے، لے جا کے ان کو چھوڑا، اس کے بعد امام کو ان کے سامنے پیش کیا، شراب کے نشے میں یہ چور تلوار لے کے چلے، امام نے ایک ایک کی زبان میں بولنا شروع کیا۔ اب جو جہاں کا تھا اس نے کافی عرصے کے بعد اپنی زبان سنی، فوراً امام کے قدموں میں گر پڑے۔ پھر ہارون نے کہا ارے اب کیا ہو گیا تھا؟ کہا تم اگر قتل کرانا چاہتے تھے تو کسی اور کو کراتے، یہ تو وہ ہے جو ہر سال ہماری مصیبتوں کو حل کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیری قید میں ہے، ہمارے لڑائی ہوتی ہے تو صلح یہ کراتا ہے، قحط آتا ہے تو روزی یہ دیتا ہے۔ تو قتل نہیں ہو پائی امام علیہ الصلوۃ والسلام، تو لہذا اس نے ایسا بھی کیا ہارون رشید نے۔ اس کے بعد ہارون نے بہانے تلاش کرنے شروع کیے، اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کافی لوگ ہیں، اور اس عزا خانے میں امام علی رضا میں ماشاءاللہ کافی مجالس ہوتی ہیں، کافی محافل ہوتی ہیں، اور وہ آپ ہی کے تعاون سے ہوتی ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں بآواز بلند۔
تو اس امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو لقب ہیں، باب الحوائج ایک، عبد صالح دو، یہی جناب عباس کے بھی ہیں، باب الحوائج اور عبد صالح۔ کاظمین میں آپ کی قبر ہے، روزہ ہے، ہر ایک کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو خود امام سے، جیسے آپ ایک عالم دین سے پوچھتے ہیں، کسی پڑھے لکھے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب جو بھی کام کرتا ہوں وہی خراب ہو جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہی بگڑ جاتا ہے، میرا کام برابر نہیں چل رہا، ایسے کافی لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں ابھی علامہ مجلسی کی کتاب دیکھ رہا تھا، تو اس میں نے پڑھا کہ ابو القمقام ایک شخص تھا، اس کو سیو کر لیجئے، ابو القمقام ایک شخص تھا۔ ابو القمقام کہتا ہے میں جو بھی کام کرتا تھا اسی میں مجھ کو پرابلم، جو بھی کام کرتا تھا رزق میں برکت ہی نہیں ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، جو کرنا چاہتا ہوں وہی نہیں ہو پاتا، ہوتا نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کسی جنتر منتر کے چکر میں آئے ہیں، تو جن کے پاس 14 مشکل کشاں ہوں، تعویذ گنڈوں سے بہتر ہے کہ آپ جو ہیں وہ آئیے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں۔ اب کتنی عظیم دعا ہوگی جو 7واں امام بتا رہا ہے۔ 7ویں امام نے ایک دعا بتائی، رزق کی تنگی کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے، اقتصاد کی مضبوطی کے لیے، کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے اس کے لیے ایک دعا بتائی ہے، اور وہ دعا سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے فرمایا بس ایسا کرو۔ اچھا، جب بھی امام سے کوئی دعا پوچھی گئی نا، وہ ہماری طرح نہیں بتائی امام نے، کیونکہ ہم تو ایسی دعا بتاتے ہیں جس میں تمہارا گھنٹہ 2 گھنٹہ لگے۔ امام کبھی اتنی لمبی چوڑی دعا نہیں بتاتے تھے، بلکہ امام تو یہ کہتے تھے جو لمبی کا سننے والا ہے وہی چھوٹی دعا کو بھی سنتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہتے تھے۔ تو امام نے کہا 10 مرتبہ نماز فجر کے بعد، ادھر نماز فجر پڑھی، نماز فجر کے بعد 10 تسبیح زارہ سلام اللہ علیہ کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ذرا دوہرائیے، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم و استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یعنی یہ 3 چیزیں بتائی امام نے، کیا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 1، استغفر اللہ و اتوب الیہ 2، وَأَسْأَلُهُ عَنْ فَضْلِهِ، وَأَسْأَلُهُ، یعنی 3 جملے ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 1، استغفر اللہ و اتوب الیہ 2، اسألہ عن فضلہ۔ یہ جو تیسرا جملہ ہے اسی پہ توجہ چاہتا ہوں، اسألہ عن فضلہ، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیرے فضل کا۔ امام نے عدل کا لفظ نہیں کہا، عدل کا مطلب ہوتا ہے بندے کو اتنا دینا جس کا مستحق ہو۔ فضل میں پروردگار تجھے مجھے نہیں دیکھنا، اپنی عطا کو دیکھنا ہے۔ الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پالنے والے محشر میں میرے ساتھ اپنی عدالت سے کام نہ لینا، اپنے فضل سے کام لینا۔ تو یہ ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی 14 سال قید میں، اور یہ میں نے بتایا اوقات کو ایسے تقسیم کرو یہ، اور اس کے بعد فضیلت کی ایک جھلک سنا دوں آپ کو میں، وہ فضیلت کی سن لیجئے بس آپ کیا ہے۔ ہارون رشید نے ان پہ فخر کرنے کے لیے اور پورے مجمع کو یہ بتانے کے لیے میں رسول اللہ کا سب سے بڑا رشتہ دار ہوں، چونکہ یہ عباس کی نسل سے تھے، تو انہوں نے کہا سب سے بڑا رشتہ دار میں ہی ہوں رسول اللہ کا۔ رسول کی قبر پہ پہنچا، السلام علیکہ یا ابن العم، اے میرے چچا کے بیٹے تجھ پہ میرا سلام۔ پورا مجمع یہ تو بڑا رشتہ دار ہے، بڑا رشتہ دار ہے۔ میرا مولا یہ منظر دیکھ رہا تھا، 7واں امام فوراً مسجد نبوی پہ پہنچے، نانا کے روضے پہ پہنچے، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا تجھ پہ سلام۔ انہوں نے کہا چچا کے بیٹے تجھ پہ سلام، انہوں نے کہا اے میرے باپ تجھ پہ سلام، انہوں نے کہا تم تو علی کے بیٹے ہو،
مجمع کہنے لگا فقر تو یہ ہے واقعاً کہ پوری دنیا رسول کہہ کے سلام کرتی ہے، یہ سلام کہتے ہیں باپ کر کے۔ انہوں نے کہا یہ تو علی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں یہ، ان کو رسول کی اولاد کیسے کہی جا سکتی ہے؟ ایک مرتبہ کہا بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ کہا کوئی نہیں تھا۔ کہا عیسیٰ کو قرآن نے بیٹا کہا ابراہیم کا، تو اگر مریم کی وجہ سے عیسیٰ بیٹا ہے تو فاطمہ کی وجہ سے تو مریم کا اگر بیٹا عیسیٰ ان کا ابراہیم کا ہو سکتا ہے تو ہم۔ اس کے بعد کا دلیل دو۔ اچھا بھائی دلیل سنیے، دیکھیے اگر میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے داد دیجئے، اور اگر امام کی بات ہو تو امام کو داد دیجئے، اس پہ ثواب ہوگا، اور دیکھتا ہوں اپنے امام کو کتنی داد دیتے ہو۔ امام نے بتا کیا کہا؟ امام نے کہا دلیل دوں تجھے؟ کہا دلیل۔ کہا ایک مسئلہ تو ہی بتا دے۔ اب پورا مجمع کھڑا ہے، کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ لو بعث رسول اللہ حیا، اگر رسول اللہ اب زندہ ہو کے آ جائیں، یعنی رسول اللہ اب زمین پہ دوبارہ پھر آ جائیں، وخطب کریمتک، اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، تو بتا تو اپنی بیٹی دے دے گا رسول سے؟ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے ایک دم سے دوں گا بھائی، خوش ہو کے دوں گا، یہ تو میرا نصیب ہے کہ وہ مجھ سے مانگے۔ اب اس سے زیادہ میں بھی نہیں کھل سکتا بھائی، ہم تو انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری بیٹیاں جائیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھ یہ تیرا مقام ہے کہ تجھ سے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ میرا مقام ہے کہ نہ ہم بیٹی دے سکتے ہیں نہ وہ رشتہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ہمارا باپ ہے تیرا باپ۔ بھائی رسول اللہ ہم سے رشتہ نہیں مانگ سکتے چونکہ ہم تو اولاد ہیں، اولاد میں رشتے نہیں ہوتے۔ اب بعض لوگوں کے یہ منطق سمجھ میں نہ آئی تو امام نے اور ہلکا کیا۔ اب ہلکا سنیے کیا ہے؟ کہا اچھا ایک بات بتا، تجھے پتہ چل جائے گا ہماری رشتہ داری کا اور اپنی رشتہ داری کا رسول سے۔ کہا بتائی؟ کہا اگر تیرے گھر میں تیری عورتیں بیٹھی ہوں ننگے سر تو کیا رسول اللہ ایک دم سے آ جائیں گے تیرے گھر میں؟ کہنے لگا نہیں آ سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا رشتے دار پڑا ہو لیکن پردہ تو ہماری عورتوں پہ واجب ہے۔ کہا بس یہ تو ہے، ہمارے گھر میں رسول ہر وقت آ سکتے ہیں اس لیے کہ ہم اولاد ہیں، تو لہذا عزیزو یاد رکھی یہ اولاد رسول ہے۔ اسی لیے زیارت امام موسیٰ بن جعفر الکاظم میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اشہد انک ابن رسول اللہ حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعاً تم رسول کے بیٹے ہو۔ سمجھ رہے آپ؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول کے بیٹے ہو۔ اسی طرح ایک پریشانی تو انہوں نے کر رکھی تھی، دوسری پریشانی کر رکھی تھی امام کی اولاد نے۔ یہ جو امام کے بھائی تھے، عبداللہ تھا، اسماعیل تھا، اسماعیل تو جب مر گئے تو امام نے کئی صحابہ کو بلایا، کہا یہ مر گئے ہیں۔ ایک کو بلایا پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹایا، زندہ ہیں مر گئے؟ کہا نہیں مر گئے۔ پھر دوسرے صحابی کو بلایا، کہا زندہ ہیں یا مر گئے؟ ہر صحابی سے کہا ان کا چہرہ دیکھو، دفنانے کے بعد پوچھا، غسل کے بعد پوچھا، جنازے کے بعد پوچھا، سارے صحابہ سے بار بار پوچھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں خطرہ کیا ہے، لوگ کہیں گے یہی امام ہیں۔ امام نے ہمیشہ چہرے سے نقاب اٹھوا اٹھوا کے بتایا جو امام کے سامنے مر جائے وہ امام نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ میرے بعد امام ہوتے تو یہ نہ مرتے، لیکن نہیں۔ دوسرا جو بھائی تھا عبداللہ، وہ بڑا تھا، عبداللہ چونکہ بڑا تھا، امام سے بڑا تھا، اور اسماعیل کے بعد اب جو ہے وہ سب سے بڑا ہو گیا۔ اب اس نے دعویٰ کر دیا امامت کا کہ میں ہوں اپنے باپ کا وارث، میں امام ہوں۔ امام نے پورے مجمع کو دیکھا،
بس آخری جملہ ہے. اور دیکھنے کے بعد امام نے ان سے کہا, عبداللہ سے, کہ بھائی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ملنے کے لیے آؤں گا. عبداللہ افتحی ہمارا جن کا یہ ایک فرقہ باقاعدہ آج بھی موجود ہے, اور ایک فرقہ دوسرے بیٹے کا بھی موجود ہے, سمجھ رہے. تو لہذا وہ آئے, کہنے لگے آئیے آئیے. امام نے اپنے دروازے کے سامنے بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی کروائیں, ساتویں امام نے, اور لکڑیاں اکٹھی کرانے کے بعد کہا ان میں آگ لگاؤ. ان میں آگ لگائی گئی, انگارے بہت زیادہ بلند ہوئے, شعلے بہت زیادہ بلند ہوئے, گرمی بہت زیادہ ہو گئی. امام اطمینان سے اٹھے, پورے مجمع کو بلا لیا, عزت دار لوگوں کو بلا لیا, حکومت کے لوگوں کو بلا لیا. ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہونے والا ہے. امام خود گئے, یادگار ابراہیم شولوں میں بیٹھی. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی, جملہ ضائع نہ کریے گا آپ. یادگار ابراہیم شولوں میں, آگ روشن ہے, انگارے دہک رہے ہیں, امام اطمینان سے بیٹھے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اٹھ کے آ گئے امام. اس کے بعد مجمع کی طرح متوجہ ہو گئی, میں آگ میں گیا تھا, میں نے کچھ تو نہیں کہا ابھی تک کسی کو. کہا بالکل نہیں. کہا بھائی عبداللہ اگر آپ امام ہیں تو آپ بھی اسی طرح آگ میں بیٹھ کے دکھا دیجئے. ارے توجہ چاہتا ہوں میں بھائی, یعنی آگ میں بیٹھ جائیے, اگر آپ امام ہیں تو یہ آگ جلانے والی نہیں ہے. دیکھیں یہاں دعویٰ جو ہے وہ اولاد رسول کا نہیں ہے کہ یہ اولاد رسول ہے عبداللہ یا نہیں. نہیں, یہاں ہے امامت کا مسئلہ. اگر اولاد رسول ہونے کا تھا تو پھر امام آگ بھی نہ جلاتے. انہوں نے کہا آئیے. اس نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں, مجھے تو آگ جلا کے راکھ کر دے گی. کہا اس لیے کہ تم امام نہیں ہو. امام اسے کہتے ہیں کائنات کی ہر شے جس کی اطاعت کرے, ہر شے اس کی. عباس نے یہی تو کہا تھا مولا علی سے, رسول دنیا سے جا چکے, میں چچا ہوں, میں وارث ہوں اس گھوڑے کا, اس تلوار کا, اس زیرہ کا. امام نے کہا چچا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, ذرا ادھر آؤ سامنے. اب وہ سامنے آئے, مجمع اکٹھا کیا, کہا پہنو رسول کا لباس. اب رسول کا لباس پہن رہے, جسم پہ پورا نہیں اترتا. کہا چلو یہ نہیں آتا تو ذوالفقار اٹھا لو. پوری طاقت لگا لی, ذوالفقار نہ اٹھنی تھی نہ اٹھی. اس کے بعد کہا چلو یہ بھی نہیں ہے, یہ ذوالجناح ہے, یہ نبی کی سواری ہے, یہ گھوڑا ہے, اس پہ بیٹھ جاؤ. پوری کوشش کر لی, نہیں بیٹھ پائے. اس کے بعد کہا اب دیکھو کھڑے ہو کے. خود لباس پہنا, پورا اترا. بیٹا حسن تم پہنو. حسن نے لباس پہنا تو پورا اترا. بیٹا حسین تم پہنو. اس کے بعد کہا حسن تم ذوالفقار اٹھاؤ. حسن نے اٹھا لی. امام حسین کی عمر کم تھی, بیٹا اب تم اٹھاؤ. انہوں نے بھی اٹھا لی. اس کے بعد کہا دیکھو ذوالجناح نبی کے وصیحی کو سواری دے گا. بس پہلے امام علی بیٹھے, اس کے بعد کہا بیٹا حسن تم بیٹھو. پھر امام حسن بیٹھے. امام حسین کا قد چھوٹا تھا, جیسے امام نے ارادہ کیا گھوڑے نے پیروں کو بچھا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ امام کی اطاعت کرتا. یہ ہے علامت. جو بھی شے ہے وہ امام کی اطاعت ضرور کرے گی. اگر امام کی اطاعت نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ امام نہیں ہے. تو باب الحوائج 1, کاظم 2, اسی طریقے سے عبد صالح 3. عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عمل آپ کو وہ کرنا ہے جو امام نے بتایا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ واسألہ من فضلہ. بس عزیزو, یہ امام بڑا مظلوم امام ہے, بڑی مصیبت میں زندگی گزری ہے اس کی. آج میں آپ کو رونے کو نہیں کہوں گا, اس لیے کہ آپ تو خود ہی متوجہ ہیں. آج زہرا سر پیٹتی ہوئی آ رہی ہے, اتنی بے دردی سے, اتنی بے دردی سے. اللہ مجھے بھی طاقت دے, آپ کو بھی طاقت دے سننے کی. اتنی بے دردی سے مارا گیا اس امام کو بتاؤں میں آپ سے.
بس پہلے قید خانے کی کیفیت سن لیجئے. پوری زندگی امام کی ایسی جیسی رکوع میں آدمی ہوتا ہے ایسے گزری ہے. بڑا سخت لفظ ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو، لیکن قید خانہ اتنا چھوٹا ہے کہ امام سر اٹھا بھی نہیں سکتے، اور اتنی چوڑائی ہے امام پیر پھیلا بھی نہیں سکتے. اب میری طرف دیکھیے، رونا آپ کا کام ہے. امام ایسے رہتے تھے قید خانے میں، اور جو چوڑائی ہے ادھر دیوار سے بھی ٹیک نہیں لگا سکتے. دیواروں میں اتنی لمبے لمبے، اسے کیلے کہہ لیجئے، سریے کہہ لیجئے، لوہا کہہ لیجئے، سلاخیں کہہ لیجئے، کہ چاروں طرف اس کے سلاخیں لگی ہوئی ہیں. امام ہلکا سا ادھر ہوتے ہیں تو ادھر کی سلاخ چبھتی ہے. کہتے ہیں امام کے گوشت کے ٹکڑے ان سلاخوں کے اوپر. سلاخوں کے اوپر گوشت کے ٹکڑے تھے امام کے. نہ امام سے اٹھا جاتا نہ امام سے بیٹھا جاتا. اتنی سختی میں، اتنی پریشانی میں. اور غذا کیسی ہے؟ جس میں کنکر پیس کے دی جا رہی ہے. جو کم ہے، کنکر زیادہ ہیں. پانی بالکل گرم ہے. یہ جو کہتے ہیں نا امام جب اگر لیٹے بھی ہیں تو امام دکھائی نہیں دیتے تھے. ایسا ہے روایات میں نے پڑھا ہے کہ جیسے سوراخ ہوتا تھا اور اس سے دیکھتے تھے، تو جیسے چاہنے والے کسی کا کہا مجھے امام کو دیکھنا ہے، کہا چلو. کہتے نہیں مجھے میرا امام تو نظر نہیں آ رہا، ایک چادر دکھائی دے رہی ہے. یعنی امام اتنے کمزور ہو گئے، جسم دکھائی نہیں دے رہے. عجب جس کے 18 بیٹیاں ہوں، اور 18 بیٹیوں میں معصوم قم فاطمہ، اور یہ بیٹی ایسی ہے کہ جب 5 سال کی تھی تو ان کے باپ کو اسیر کر کے لے جایا گیا تھا. جب بھی کوئی جاتا ہے بغداد سے پوچھتی ہے میرے بابا کا کیا حال ہے. ارے مجھے میرا بابا زیادہ یاد آ رہا ہے. ارے میرے بابا کی حالت کیا ہے. تو امام مظلوم اتنی پریشانی میں، اتنے قید میں ہے. اور اسی قید کے عالم میں امام علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے. اچھا ایسے نہیں ہے قید میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، پورے جسم میں زنجیریں ہی زنجیریں ہیں. اتنا تنگ قید خانہ، نہ رات کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے. دشمن بھی دیکھ کے رونے لگتا ہے امام علیہ السلام کو. مگر اب آج کی رات جو آئی تو ایک مرتبہ کہنے لگے مسیب مجھے میری بیٹیاں یاد آ رہی ہیں. اے مسیب میری بیٹیاں یاد رہی ہے، مولا آپ کو رہا کیسے کریں. کہا نہیں اس کو بارے میں تم نہ سوچو، بس ہم چند منٹ میں گئے اور آئے، زنجیریں خود بخود کھلی، امام نکلے، کیا دیکھا ساری بچیاں سو رہی ہیں. ایک ایک بچی کا چہرہ غور سے دیکھنا شروع کیا. شاید معصوم قم کی آنکھ کھل گئی. ارے میری لال، ارے تیرا بابا. میں کہوں گا مولا بیٹیوں کو دیکھ کے اتنا رو رہے ہیں، مگر معلوم ہے نہ بیٹیاں اسیر ہوگی نہ بیٹیوں کے تماچے لگیں گے. ہائے حسین، جب سکینہ قریب آئی بابا، ارے آپ بھی جا رہے ہیں. یہ یتیمی بڑی بری چیز ہے عزیزو. وہ 18 یتیم ہو رہی ہیں، مگر معلوم ہے نہ رسن بدھے گی نہ دیار بدیار پھرائی جائیں گی. اور ادھر سکینہ کی کتنی فکر ہے حسین کو.
رات کا وقت ہے، میں ایک لفظ روایت پڑھنا چاہتا ہوں، رات کا وقت ہے، 9 محرم ہے، 9 محرم شب عاشور ہے، اور شب عاشور میں سارے عبادت کر رہے ہیں، اور رات کے سناٹے میں عباس دلاور پہرا دے رہے ہیں۔ عباس دلاور نے کیا دیکھا کہ اندھیرے میں ایک شخص نکلا خیمے سے، اور خیمے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے کچھ اکھاڑ کے کچھ پھینکنا شروع کیا، ادھر سے اکھاڑا ادھر پھینکا، ادھر سے اکھاڑا ادھر پھینکا۔ عباس نے کہا کون؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا تیرا آقا حسین۔ کہا آقا غلام کے ہوتے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کس میں ہمت ہے۔ کہا آپ کیا کر رہے ہیں آقا؟ کہا عباس ارے خیموں کے سامنے کچھ کانٹوں دار درخت ہے، میں نے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا تاکہ جب شام غریبا میری سکینہ کانٹا نہ چبھ جائے۔ ابو العطا ایک شاعر ہے، وہ غزلیں گاتا ہے، مسخر شعر کہتا ہے۔ ہارون رشید نے اسے اپنے دربار میں بلایا، دربار میں بلانے کے بعد اس سے کہا شعر پڑھو۔ محفل بڑی جم گئی، بڑے بڑے شعر سنائے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تجھے آج مومائی کا انعام دوں گا اگر وہ غزل سنا دے۔ کہا ٹھیک ہے میں تجھے ساری غزلیں سناتا ہوں۔ خوش ہو گیا ہارون رشید، کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ ادھر میرے امام کو زہر دیا جا چکا ہے، ادھر اس سے کہتا ہے شاعر سے، مگر اس سے پہلے مقتل سبزواری سے علامہ حسین علی نے ایک واقعہ میں نے سنا ان سے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ امام خالی زہر پہ اکتفا نہیں کی انہوں نے، شیعوں کو پتہ چل گیا امام کو زہر دیا، لوگ آنے لگے۔ وہ سندی ابن شاہی کا آیا، امام کے سامنے قلم دعوت پھینکا، لکھ کے دو کہ ہم نے تمہیں زہر نہیں دیا ہے۔ امام نے کہا میں لکھ کے نہیں دوں گا، کہا میں تجھے سزا دوں گا۔ کہا کیسی سزا؟ کہتے 4-5 کیلے مگائی گئی امام کے سر اقدس زہرا کا لال۔ ادھر یہ فارغ ہوا، فارغ ہو کے اس نے کہا مجھے انعام چاہیے، منہ مانگا۔ کہا کیا ہے؟ کہا بس ایک ہی انعام ہے اور کچھ نہیں چاہتا، میں نے پوری زندگی خدمت کی تیری ہارون رشید، ایک انعام چاہتا ہوں، میرے امام کو آزاد کر دے، اس کے بچے بڑے تڑپتے، میرے امام کو آزاد کر دے۔ کہا جا کل تیرا امام آزاد ہو جائے گا۔ اپنے گھر پہنچا، غسل کیا، نہایا دھویا، اپنی بیوی سے کہا آج میرا امام آزاد ہو جائے گا۔ ہارون رشید نے لکھ کے دے دیا میرا امام آزاد ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ صبح کو اٹھا، کہہ رہا ہے میرے امام کو نکال دو، شام ہو گئی، پریشان ہے، دکھا رہا ہے مجھے لکھ کے دیا ہے ہارون رشید نے میرے امام کو نکالو، مگر اس نے کیا دیکھا؟ ایک تختے کے اوپر 4 غلام، ایک جنازہ، ایک جنازہ لا رہے۔ کہا یہ کون ہے؟ یہ تیرا امام ہے۔ بغداد کی گلیوں میں پہنچے، یہ رافضیوں کا امام۔ پل پہ جنازہ رکھ دیا تاکہ گھوڑوں سے پامال کر دیا جائے۔ ادھر کی سواریاں ادھر رک گئی، ادھر کی سواریاں ادھر رک گئی۔ ایک مرتبہ سارے لوگ اتر گئے، سلیمان ابن جعفر کو پتا چلا، لوگ کہہ رہے یہ رافضیوں کا امام ہے، یہ رافضیوں کا امام ہے۔ کیا دیکھا ان سواریوں نے اتر کے کہ ایک تابوت رکھا ہوا ہے جس میں ایک قیدی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں زنجیریں، چاہنے والوں نے جنازہ اٹھایا، عزت کے ساتھ لے گئے۔ شاید ساتویں نے کہا ہو اے جد مظلوم مجھے معاف کر دینا، مجھے توہین کی گئی، میرے جنازے کی اہانت کی گئی، مجھے اٹھایا گیا، مجھے مارا گیا، لیکن میرے جنازے کے ساتھ زیادہ توہین نہیں ہوئی۔ اے جد مظلوم تیرا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپے زینب دیکھ رہی ہے۔ اے میرے بھائی، اے
گھوڑوں کی ٹاپیں.